خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو و نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہماری روحوں کی روحانی غذا ہے نوش کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا بندہ ایوب کہتا ہے، میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ تیرا بندہ یرمیہ کہتا ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ اور خداوند یسوع، تو نے خود کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو تیرے منہ سے نکلتی ہے۔ لشکروں کے رب، آج کے اس الہی صداقت سے پر کلام کے وسیلہ سے خداوند ایک ایک زندگی اطمینان اور تسلی پائے۔ میرے لبوں کا رکھوالا بننا تاکہ پوری وفاداری سے تیرے صداقت کے کلام کو بغیر طرفداری کے تیرے لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے بیان کر سکوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 16 باب۔ آج ہم اس کی 33ویں آیت پر غور کریں گے اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ مسئلہ علم الہی نہیں بلکہ عملی علم الہیت ہے۔ آج جو ہمارا چوتھا سبق ہے، غالب یا غافل میں امتیاز، ڈسٹنکشن بٹوین کانکر اور نیگلیجن۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ غفلت میں زیادہ اور غالبانہ زندگی کم بسر کر رہے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 33ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر 5 اہم باتیں ہیں جو ہم سب کو غور و فکر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کو بیان کیا جائے، یہاں پر یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ پہلی بات، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں۔ جب ہم اس بیان کو پڑھتے ہیں تو علم الہی کے اصول کے مطابق ہم وہ تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں جو یسوع مسیح نے اس بیان سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کی۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے پہلی بات اپنی زمینی زندگی کے دورانیہ 3 بڑے پیغام یا جن کو خطبے کہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے دیے۔ پہلا خطبہ جسے کہتے ہیں پہاڑی آواز، جہاں پر یسوع مسیح نے تعلیم دی، اور خداوند یسوع مسیح کا وہ پیغام ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے 7ویں باب کی آخری آیت تک۔ اس کے بعد پھر ہم یسوع مسیح کا دوسرا خطبہ یا پیغام دیکھتے ہیں جب یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہوئے اور یروشلم کی حالت کو دیکھ کر کہا، اے یروشلم، اے یروشلم، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، میں نے کتنی بار چاہا پر تو نے نہ چاہا، اس لیے تیری سلامتی تجھ سے چھپ گئی ہے۔ متی کی انجیل 23ویں باب 24ویں باب کو دیکھتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کا دوسرا پیغام ہے جسے کہتے ہیں زیتون کے پہاڑ پر کیا یا دیے جانے والا خطبہ۔ اور یوحنا کی انجیل جب ہم 16ویں باب کی 33ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل میں یہ تیسرا آخری خطبہ ہے جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، وہ پیغام۔ اور جب ہم اس پیغام کو ترتیب وار دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں باب کی آخری آیت تک یہ ایک پیغام ہے جو سلسلہ وار
चल रहा है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने पहली बात क्या कही? मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम जो उर्दू में या इंग्लिश में बाइबल को पढ़ते हैं, तो बहुत देर पहले जब 96 ईस्वी में बाइबल मुकद्दस को 66 किताबों के मजमुआ की सूरत में इकट्ठा किया गया, तो तब बापों और आयतों को चुनाव किया गया ताकि पढ़ने वाले क्या कर सके, आसानी से समझ सकें और दूसरों को बता सकें ये पहला बाप है, ये दूसरा बाप है। लेकिन जब हम असली ज़बान में अब्रानी या यूनानी में देखते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस बापों या आयात में तकसीम नहीं मिलता, बल्कि वो तुमारों की सूरत में था। और असली ज़बान में ऐसे ही है कि पूरे का पूरा वाक़या। और यहाँ पर जब हम देखते हैं 17वें बाप से, जब हम पिछले 16, 15 और 14 और 13 बाब को देखते हैं तो ये एक पैगाम है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं। 13वें बाब में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को देखा कि उनको माफ़ी के बारे में सीखने की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह ने अपनी कमर पर पटका बांधा और उनके पाँव धोए और उनको माफ करने का दर्स दिया। और 13वें बाब में हम देखते हैं यीशु मसीह ने नबूवत कर दी कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, जो कि यहूदा इस्करियोती की तरफ इशारा था। और फिर यीशु मसीह ने पतरस से कह दिया कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि खुदावंद खुदा पर ईमान रखता है, मुझ पर ईमान रख, मैं तुझे क्या करूंगा, बहाल करूंगा। 13 बाब में हम बाला खाना में अशायरबानी की रस्म को देखते हैं। पाँव धो जाने की रस्म के बाद हम देखते हैं माफ़ी का दर्स, और उसके बाद यहूदा और पतरस की नाकामी की तरफ इशारा है। और 14वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको बहाल करूंगा, मुझ में कायम रहो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और 15वें बाब में जब हम 14वें बाब में देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने जाने के बारे में बात की है, मैं जाता हूं। और उसी बाब में रूहुल कुद्दस का वादा किया गया है, जिसके बारे में यीशु मसीह पहले ही तालीम दे चुके थे। और 15वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। और 15वें बाब के जब हम 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो यीशु मसीह दुनिया की अदालत के बारे में बयान करते हैं। और 16वें बाब को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह मुसलसल तौर पर गुफ्तगू को जारी रखते हुए रूहुल कुद्दस के कामों और रूहुल कुद्दस की मामूरी के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद उस अलाही खुशी की खुदा यीशु मसीह उनको खबर देता है जो तुम में इत्मीनान और तसल्ली देगा और तुम में वो सकूनत करेगा। रूहुल कुद्दस के बारे में नबूवत की गई है, चर्च का वजूद में आने की नबूवत की गई है, यीशु मसीह अपने मसलूब होने के बारे में बयान करते हैं। बहुत कुछ हमें इस आखिरी पैगाम में मिलता है जो यूहन्ना की इंजील में है। और जब हम 16वें बाब को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह दुनिया पर गलबे के बारे में सिखाता है। और आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग गफलत में, शिकस्तगी में, अफसुर्दगी में और उदासी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बानिस्बत इस बात के जो बात यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, वो आज हम सब के लिए याद दहानी है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में देखें कि हमसे खुदावंद खुदा का कलाम क्या कहता है। और ये सब कुछ जो बयान किया है, ये आपके और मेरे लिए है कि हम भी याद रखें। और आगे क्या लिखा है कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। जब हम इत्मीनान के तसल्ली के सरचश्मे यीशु मसीह के मुंह के पैगाम को याद रखेंगे तो इत्मीनान और तसल्ली पाएंगे। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है ताकि तुम मुझ में क्या करो, तसल्ली पाओ, इत्मीनान पाओ, सुकून पाओ, तस्कीन पाओ। ये दूसरी बात है, आपकी और मेरी तस्कीन और बहाली और खुशहाली चाहे जैसे भी हालात हों, अगर हम यीशु मसीह में हैं
اور یسوع مسیح میں قائم رہیں گے، یسوع مسیح میں جڑے رہیں گے تو ہم اطمینان پائیں گے۔ اور یہ اطمینان دنیا کا اطمینان نہیں کہ کسی نے نیا موٹر سائیکل لیا، نیا کمپیوٹر لیا، نیا کیمرہ لیا، یا نئی گرل فرینڈ مل گئی، یا نیا رشتہ ہو گیا، یا منگنی ہو گئی تو بہت سکون ہوا، یا نیا اے سی لے لیا تو گرمی کی حالت میں اچھی فیلنگ آنا شروع ہو گئی۔ نہیں، یہ اطمینان الہی اطمینان ہے، اور اس اطمینان کو پانے کی ایک ہی کلیدی بات ہے، اور وہ ہے یسوع المسیح۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، if you abide in me and I in you, then you will bear much fruit۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میں تم میں قائم رہوں گا تو تم بہت سا پھل لاؤ گے، اور اس پھل میں سے یہ کیا ہے جی؟ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، اس کا اطمینان۔ کیونکہ روح کا پھل کیا ہے؟ اطمینان۔ اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ پہلی صدی سے دیکھ لیں، جتنوں نے یسوع مسیح کا اقرار کیا، یسوع مسیح کا نام لیا، یسوع مسیح کے نقش قدم پر زندگی بسر کی، یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنے دلوں میں، جیسے ایوب کہتا ہے، ذخیرہ کیا، تاکہ جب جب زندگی میں بحران آئے، جب جب زندگی میں بھوچال آئے، جب جب زندگی میں مصیبتوں کے طوفان آئے، جب جب زندگی میں ستائے جانے کے بہت سے تیر چلائے جائیں، جیسے کہ پوری دنیا میں مسیحیت پر امتحانوں کے بادل گرج رہے ہیں، مخالفوں کے تیر چل رہے ہیں کہ ایمانداروں کو ستائیں، مصیبت کا ان کو لقمہ دیں۔ یسوع مسیح نے کہا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، اور ہم مصیبت اٹھائیں گے۔ یہ مسیحی زندگی کا زیور ہے، کیونکہ ابدیت میں ہمیں نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ آنسو، نہ مصیبت، نہ کسی اور چیز سے زر پہنچے گا۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، میں اس جہاں کے دکھوں اور تکلیفوں کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ اس آلے والے جلال کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ تیسری بات، مصیبت اٹھانا مسیحیوں کے لیے عمدہ روحانی کیا ہے جی؟ وہ نسخہ یا دوائی ہے جو ہمیں مسیح پر اور توکل اور بھروسہ اور اس زمین پر روحانی آگ میں سے گزرنے کے بعد وہ کندن بناتی ہے جس کی قیمت اور قدر بہت زیادہ ہے۔ آج دنیا کے بہت سے مذہب ہیں، وہ پل بھر میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں سکنٹوں میں قسم اٹھاتے ہیں، نا انصافی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ واحد مسیحت ہے جو مصیبت میں دکھ اٹھانے کے باوجود بھی خداوند کا انکار نہیں کرتی۔ اور چوتھی بات، مصیبت اٹھاتے ہو، آپ کو اور مجھے مصیبت اٹھانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ مصیبت اٹھا رہے ہیں اور آپ نے بہت سی خبریں سنی ہیں، ظفر بھٹی کے بارے میں، سجاد مسیح کے بارے میں، اور بہت سے دوسرے واقعات آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ جو مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت خدا کی طرف سے زبردست چناؤ ہے۔ ہر مسیحی مصیبت نہیں اٹھاتا۔ جو مصیبت ایوب نے اٹھائی وہ ہمارے لیے گواہی بنی۔ جو مصیبت مسیح کے لیے کوئی بھی اٹھاتا ہے وہ تمام قوم کے لیے گواہی بنتی ہے۔ اور اس لیے چوتھی بات کیا ہے؟ لیکن خاطر جمع رکھو، مجھ میں مضبوط رہو، مجھ میں اطمینان پاؤ، مجھ میں قائم رہو، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، تسلی رکھو۔ اور یسوع مسیح یہاں پر جو اشتہار دیتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔
یسوع مسیح میں ہمیں دنیا پر غلبہ حاصل ہے، اور اسی کے بارے میں خدا کا بندہ پالوس رسول رومیو 8 باپ اس کی 37ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے، ہم فتح مند لوگ ہیں۔ کون سی حالتوں کی وہ بیان کر رہا ہے؟ جب ہم 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں رومیو 8 باپ میں، تو لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والے بھیڑوں کے برابر ٹھہرے۔ اور پوری دنیا میں جیسے کہ کل کا دن جسے انٹرنیشنل ڈے آف پریئر مخصوص کیا گیا ہے، کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی مصیبت لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں تو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے واچ لسٹ کہتے ہیں، اگر واچ لسٹ کے مطابق مطالعہ کیا جائے تو پوری دنیا میں 196 ممالک میں سے 50 ملک ہیں جو مسیح کے نام کی خاطر بہت زیادہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ پہلا ہے نارتھ کوریا، دوسرا ہے افغانستان، تیسرا ہے صومالیہ، چوتھا ہے لیبیا، اور پاکستان 5ویں نمبر پر ہے ان 50 ملکوں میں سے جو مسیح کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں، گھروں سے بے گھر کیے جاتے ہیں، قید خانوں میں ڈالے جاتے ہیں، زندہ جلائے جاتے ہیں، پھانسی دی جاتی ہے، مجبوراً طور پر ان کے مذہب کو بدلا جاتا ہے، اور موت کی دھمکی دی جاتی ہے، زندہ جلا دیے جاتے ہیں، گھروں کو گرجوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان ان 50 ملکوں میں سے 5ویں نمبر پر ہے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، ہم کو جس نے کیا کیا ہے، چنا ہے، یسوع مسیح نے، اس میں کیا ہے جی؟ محبت کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ یوحنا جب ہمیں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، مصیبت اٹھاتے ہو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پالوس رسول کیا کہتا ہے۔ دوسرا تموتھیوس جب ہم اس کا 3 باپ اس کی 12 آیت کو پڑھتے ہیں، تو تموتھیوس کو لکھتے ہوئے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، بلکہ جتنے مسیح میں دینداری کی، دیندار اسے کہتے ہیں جو ایمان پر قائم رہتا ہے، جو ایمان میں زندگی بسر کرتا ہے، جو اپنے منجی اور اپنے خداوند کا انکار نہیں کرتا، بلکہ جتنے مسیح میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے۔ اگر آپ اور میں اور کوئی بھی سننے والا یسوع مسیح کے لیے ایمانداری کی زندگی گزارے گا تو وہ ستایا جائے گا، اور یہ بڑی ہی خوبصورت اعزاز کی بات ہے۔ اور ستایا جائے گا اس لیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم غافل نہیں، غالب لوگ ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنی غفلت میں نہیں بلکہ اپنی غالبانہ زندگی بسر کریں کہ یسوع مسیح نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے، جب ہم پہلا یوحنا اس کا 4 باپ اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا میں ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ اس کی اصل اور نسل، اس کی ملکیت ہیں، اس کا تخم آپ میں ہے۔ خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو۔ کن پر؟ ان تمام مصیبتوں پر، دکھوں پر اور شیطانی قوتوں پر، کیونکہ جو تم میں ہیں، تم میں
یعنی کہ آپ میں اور مجھ میں کون رہتا ہے؟ خداوند یسوع المسیح، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ابلیس ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اعزاز، جو لقب، جو پہچان، جو مقام، جو فتح یابی ہم کو حاصل ہے وہ اسے حاصل نہیں۔ ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے۔ اس کی شکست لکھ دی گئی ہے کہ وہ ایک دن آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے خداوند آپ کو حکمت اور دانائی دے اور غالبانہ زندگی بسر کریں، کیونکہ مسئلہ علم الہی نہیں، عملی علم الہیت ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ جو علم حاصل کیا گیا ہے اس میں تجربائی طور پر زندگی بسر کریں، یسوع کے نام میں، آمین۔